شطرنج از قلم آیت خان پارٹ نمبر 2 باب شب غم۔ جس طرح صبح کے بعد رات ہوتی تو نور کے بعد تاریکی ہوتی ہے، دھوپ کے بعد چھاؤں ہوتی ہے، اسی طرح نور محبت کے بعد شب غم ہوتی ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ اس شب کی صبح اس زندگی میں ہو، کبھی کبھی انتظار بہت لمبا ہوتا ہے، اس زندگی سے بھی لمبا، اور شب غم کی صبح موت کے بعد ہوتی ہے۔ ایزا سڑک پر ایک بینچ پہ بیٹھی سوچوں کے جال میں قید تھی۔ کیا اذلان سکندر نے واقعی اسے چھوڑ دیا تھا؟ کیا اذلان سکندر اسے مزید میسر نہ تھا؟ ایزا سن سی بیٹھی ان سوالوں کے جواب سوچ رہی تھی۔ اے بیٹی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، اللہ تجھے خوشیاں نصیب کرے، اللہ تجھے سکھی رکھے۔ ایک بھکارن کی آواز پر ایزا اپنی سوچوں کی کھائی سے واپس لوٹی۔ خوشیاں؟ وہ اب بھلا کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ کیا ایسا بھی ممکن تھا؟ یہ تو اب ناممکن ہے۔ ایزا کے آنسو اس کے حلق میں اٹکے۔ میں تو خود خالی ہاتھ ہوں۔ ایزا اپنے ہاتھ کھول کر اس بھکارن کے سامنے کیے۔ بھکارن نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور ہوں کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ ایزا پوری رات اس بینچ پر بیٹھی اپنی تباہی پر ماتم کرتی رہی۔ ایزا، تم اندر آؤ۔ صبح جب دروازے پر دستک سن کر فروا نے دروازہ کھولا تو ایزا کو اپنے سامنے اجڑی حالت میں دیکھ کر پریشان رہ گئی۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ اور اذلان بھائی کدھر ہیں؟ وہ نہیں آئے؟ ایزا نے چھوٹتے ہی اسے سوالات پوچھے۔ وہ اب کبھی نہیں آئے گا فروا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ ایزا چھوٹے بچوں کی طرح اسے لپٹتے ہوئے رو پڑی۔ اندر بیٹھو۔ فروا گھبرا گئی تھی۔ ایزا کو لا کر اس کے کمرے میں بٹھایا اور اسے ایک گلاس پانی ڈال کر دیا۔ اب بتاؤ، تم دونوں کے درمیان کیا جھگڑا ہوا ہے؟ فضا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ایزا نے سسکتے ہوئے نام میں سر ہلایا۔ تو کیا ہوا؟ اذلان بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ ایزا نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو تمہیں کیا ہوا ہے؟ فروا نے خود رونے والی ہو گئی تھی۔ ایزا نے رو رو کے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ایزا نے اسے ساری رات کی واقعات سنائے۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، مجھے اذلان چاہیے۔ فروا، مجھے میرا اذلان واپس لا دو پلیز فروا۔ ایزا اس کے ہاتھ پکڑ کر پاگلوں کی طرح روتے ہوئے بولی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، جب کچھ دن گزر جائیں گے نا تو اسے احساس ہوگا اور وہ تمہیں لینے آئے گا۔ فروا نے اسے دلاسا دیا۔ نہیں نہیں، وہ نہیں لینے آئے گا فروا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہاں مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے بار بار اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر میں کہیں نہیں تھی، کہیں بھی نہیں۔ ایزا کی ہچکی بند ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے وہ میرا اذلان سکندر نہیں تھا، میں جانتی ہوں وہ نہیں تھا۔ بھلا ایزا کا اذلان سکندر اس کے ساتھ کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں جانتی ہوں وہ میرا اذلان سکندر تھا ہی نہیں۔ فروا کو بولتی ہوئی ایزا پاگل لگ رہی تھی۔ ہاں اب تم سو جاؤ۔ فروا نے اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کچھ سلیپنگ پلز دی اور اسے لٹا کر اس پہ کمبل اوڑھ دیا، شاید یہ سونے کے بعد کچھ بہتر محسوس کرے۔ فروا نے اس کے کمرے کی لائٹس جلتی رہنے دی اور دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ وہ صبح اٹھی تو نیچے آئی۔ برآمدے میں فروا بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ارے اٹھ گئی تم؟ ایزا کو دیکھتے ہی فروا بولی۔ ایزا چپ چاپ صوفے پر آ کے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہو تم؟ فروا اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ایزا نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فروا شکوہ کن آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں پریشان ہوں فروا تمہارے لیے، اور میں حیران ہوں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں زندہ کیسے ہوں، مجھے تو مر جانا چاہیے تھا۔ ایزا کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ شٹ اپ ایزا، فروا نے اسے ٹوکا تھا۔ ایزا، اذلان کہو مجھے، وہ مجھے یہی کہتا تھا، ایزا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا۔ 5 دن بعد۔ خیر ہی ہو، آج دوپہر کے 2 بج گئے ہیں اور ایزا نیچے آئے ہی نہیں۔ فروا نے کچن میں کھانا بناتے ہوئے سوچا، ورنہ تو وہ اپنی بھجی ہوئی شکل لے کر روزانہ 7 بجے نیچے آ جاتی تھی۔ فروا کچھ سوچتے ہوئے اوپر گئی۔ ایزا، تم ٹھیک ہو؟ فروا نے ایزا کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ایزا کو دیکھا جو کسی بھی زاویے سے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ فروا، اسے دیکھتے ہی ایزا سسک اٹھی۔ فروا اس کے قریب بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ فروا، مجھے اذلان کے پاس جانا ہے۔ فروا، مجھ سے رہا نہیں جاتا اس کے بغیر، کسی بھی طرح مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ ایزا بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی۔ ایزا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اچھا ہم چلتے ہیں اس کی طرف۔ ایزا کی طرف ایک بڑی سی چادر اچھالتے ہوئے فروا نے اسے کہا۔ شام 5 بجے وہ دونوں اذلان کے بنگلے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک نظر فروا نے باہر ٹنگی پلیٹ کو دیکھا جس پہ محمود خان لکھا تھا اور سر جھٹک کر ایزا کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔
दरवाजे पे 3 बार दस्तक देने पर दरवाजा खुला। जी, किससे मिलना है आपको? 15 साल बच्चे ने पूछा। अजलान सिकंदर से, इजा तेज धड़कन के साथ बोली। यहाँ पर कोई अजलान सिकंदर नहीं रहता। ना तो जमीन फटी थी ना आसमान गिरा था, मगर किसी ने इजा का दिल टुकड़े टुकड़े जरूर किया था। आप पता करें, कोई होगा, कोई ना कोई। इजा ने बेतुका सा इसरार किया। आप ही, हम परसों ही इस घर में शिफ्ट हुए हैं, हो सकता है आप पिछले रिहायशी की बात करी हो। नूरे मोहब्बत की आखिरी किरण भी खत्म हो गई थी। इजा के दिल पे शबे गम ने ढेरे डाल दिए थे। फरवा इजा के कमरे में बैठी उसे दिलासा दे रही थी। फरवा, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, इजा बिना किसी तासुर के बोली। फिर फरवा ने 1 मिनट कुछ सोचा और फिर उसे देखते हुए बाहर का रुख कर दिया। लाइट बंद कर देना। फरवा इजा की इस बात पर चौंकी थी। इजा उसे कमरे में अंधेरा करने का कह रही थी। ये बात उसे हजम नहीं हुई। तुम्हें तो अंधेरे से डर लगता है ना? मुझे अब उस अंधेरे की आदत डालनी है, वरना इस अंधेरी जिंदगी में तो मैं सिसर सिसर के मर जाऊंगी। इजा ने आंखें झुकाई और सदमेहरी से उसे जवाब दिया। फरवा के इस कहे पे अमल किया और कमरे का दरवाजा बंद करके चली गई। इजा की जिंदगी की एक और रात सिसकते सिसकते गुजर गई थी। इस कमरे की दीवारों ने इसकी सुस्कियां जज़ब कर ली थी। फरवा तहज्जुद के वक्त इजा के कमरे में आई तो इजा बेड पर बैठी थी। नींद नहीं आ रही? फरवा ने इजा के बाल सहलाते हुए कहा, जबकि इजा ने अपने घुटनों पर अपना चेहरा रख दिया। नहीं, इजा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। कुछ देर कमरे में बिल्कुल खामोशी। इस खामोशी को इजा की आवाज ने तोड़ा। क्या लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे किस गुनाह की सजा मिली? फरवा खामोश रही। मुझे पता है भला क्या हुआ मेरे साथ। मुजाजी मोहब्बत जब हद से बढ़ जाए तो फिर खुदा इंसान को हकीकी मोहब्बत की तरफ लाने के लिए उससे ये मोहब्बत छीन लेता है, ताकि इंसान उससे राब्ता दोबारा कायम कर सके। इजा अपना चेहरा फरवा की तरफ करते हुए बोली, मैंने अजलान से बेपनाह मोहब्बत की, और देखो अब मुझे इतना भी नहीं पता कि वो कहाँ है। फरवा इसकी तरफ गौर से देख रही थी। फरवा बच सोच ही सकती थी। जुल्म है ना ये? इजा की आवाज गूंजी। किसी को अपना इस कदर आदी बना दो और एक पल बगैर ना रह सके, और फिर उसको सुनसान राहों में अकेला छोड़ देना। इजा की आवाज में गम था और बहुत ज्यादा दर्द था। क्या उसे मुझसे जुदा करना जरूरी था? क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं बेवफाई ना हुई होती? मैंने तो इससे मोहब्बत नहीं की थी, खुदा ने डाली थी, मगर ना, फिर भी अब क्यों ये सब, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? इजा फूट फूट के रो रही थी। फरवा से उसकी हालत देखी न गई। वो भी आंखों में नमी लिए इसके कमरे से बाहर निकल आई। 15 दिन बाद इजा सुबह 8 बजे नीचे टीवी लाउंज में आके बैठी। अरे उठ के नाश्ता बनाऊं? फरवा ने उसे देखते हुए पूछा। नहीं, इजा ने बेदिली से जवाब दिया। क्यों नहीं? फरवा ने उसे देखा। दिल नहीं कर रहा, बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, घबराहट हो रही है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर फरवा किचन में दाखिल हो गई। अभी फरवा कॉफी बना रही थी कि उसे इजा की चीख की आवाज आई। फरवा भागते हुए बाहर आई। इजा को औंधे मुंह गिरा देखकर फरवा की तो जान ही निकल गई थी। वो भागते हुए इसकी तरफ गई, उसे बैठाया, मगर इजा उसके बाजों में मछली की तरह तड़प रही थी। इजा के दिल की धड़कन कम हो रही थी और वो अपने हवास बरकरार न रख सकी थी। फरवा उसे करीबी अस्पताल में लेकर आई। इजा को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया गया। कॉरिडोर में बेचैनी से फरवा टहल रही थी। अचानक एक लेडी डॉक्टर वार्ड से बाहर निकली। डॉक्टर, इजा कैसी है अब? वो ठीक तो है ना? फरवा ने छूटते ही सवाल पूछे। जी, पेशेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर, डॉक्टर कहते कहते रुकी। मगर क्या? फरवा ने परेशानी से कहा। मगर हम बच्चे को बचा नहीं सके। डॉक्टर ने इसके सर पे बम फोड़ा था। बच्चा? फरवा के मुंह से बेइख्तियार निकला। उसे इजा ने ये सब बताया ही कब था, वो तो अनजान थी। जी, पेशेंट फिजिकली और मेंटली बहुत वीक थी, शायद डिप्रेशन की वजह से बेबी सरवाइव नहीं कर पाया। डॉक्टर बात मुकम्मल करके आगे बढ़ गई। इजा को वार्ड रूम से मुंतकिल कर दिया गया था। फरवा कमरे में दाखिल हुई। इजा आंखें खोले छत को घूर रही थी। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? फरवा इसके करीब खड़े होते हुए बोली। इजा उठकर बैठ गई। मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस बार फरवा कदरे गुस्से से बोली थी। मैं उसे भी नहीं बता पाई थी। इजा ने आंसू जब्त किए। अगर उसे पता होता तो वो। जस्ट शट अप इजा, तुम अब भी फजूल बकवास करी हो। तुम्हारी वजह से वो बच्चा नहीं रहा। इस दुनिया में तुम ही इसकी कातिल हो इजा, सिर्फ तुम हो इसकी जिम्मेदार। फरवा बेकाबू हो गई थी। इसने कभी ऐसा सोचा ही न था। नहीं फरवा, मैं नहीं हूँ इसकी कातिल। मैं कैसे हूँ?
وہ ہے اس کا قاتل، وہ میرا بھی قاتل ہے۔ ایزا نے روتے ہوئے اپنے حق میں صفائی پیش کی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ اذلان کے ماتم میں وہ اس ننھے وجود کو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں تو وہ بھی مجرم تھی۔ نہیں، تم اذلان کی وجہ سے مرنے کی تمنا کرتی رہی، جبکہ تمہارے پاس جینے کی ایک اور وجہ بھی موجود تھی۔ تم ہو اس بچے کی قصوروار۔ فروا یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نہیں نہیں نہیں، ایزا چلائی تھی، میں نہیں ہوں تمہاری قاتل، تمہارا باپ ہے، وہ ہے۔ تمہارا قاتل، میرا قاتل، میں تم نہیں، تمہاری گناہگار اذلان سکندر ہے۔ ہم دونوں گناہگار ہیں تمہارے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم تڑپو گے، تم کبھی سکون ڈھونڈتے رہو گے، پر تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اذلان، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ اذلان سکندر، میں تم سے بے حد نفرت کرتی ہوں۔ سنا تم نے؟ I hate you اذلان سکندر، I hate you۔ ایزا چلا رہی تھی۔ کسی نے شطرنج کی بازی ایسی چلی تھی کہ سب کچھ پلٹ گیا۔ ایزا کے دل سے نور محبت ختم ہو گیا تھا۔ اس نور کی ایک کرن بھی دل میں باقی نہ رہی۔ شب غم چار سو پھیل چکا تھا۔ دل کے ہر کونے میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ ایزا کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ اس حادثے نے بہت کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ایزا کے اذلان کے لیے جذبات بھی بدل چکے تھے۔ ایزا کے دل کے حالات بھی بدل چکے تھے۔ کہاں جا رہی ہو اتنا تیار ہو کے؟ فروا نے ایزا کا حلیہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایزا نے بیبی پنک کلر کی اونچی کرتی پہنے، ساتھ میں ہنگ بٹا گلے میں ڈالے، سفید شلوار کے ساتھ چادر لپیٹے، خود کو تیار کیے باہر کی طرف رخ کیا۔ ایک جگہ انٹرویو ہے میرا آج، دعا کرنا۔ ایزا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایزا، کیا تم ان سب کے لیے تیار ہو؟ فروا اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس، اب میں اس شخص کے لیے ساری عمر رو تو نہیں سکتی نا، جسے میری پرواہ تک نہیں۔ ایزا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتا کہ اسے تمہاری پرواہ نہیں؟ ایزا کی اذلان کے لیے بدگمانی دیکھ کر فروا کو برا لگا تھا۔ اگر اسے میری پرواہ ہوتی تو میں یہاں نہیں بلکہ اس کے پاس ہوتی۔ اسے آنا ہوتا تو اب تک آ جاتا۔ مجھے اب کوئی امید نہیں، اور نہ ہی ایسی فضول باتوں کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ ہے۔ میں نے غیر اہم چیزوں کو دل سے نکال دیا ہے۔ ایزا اس کا ہاتھ اپنے بازو سے پیار سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ لیکن اچھا بس نا، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ فروا کچھ بولتی، ایزا نے اسے ٹوکا اور وہ باہر نکل گئی تھی۔ جی تو مس ایزا، آپ کل سے یہاں جاب کر سکتی ہیں۔ بلال اعظم ایک ڈریس ڈیزائننگ کمپنی کا آنر تھا، اور ایزا کا انٹرویو لینے کے بعد بلال نے ایزا سے کہا تو ایزا نے پھیکی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پہ بکھیری۔ تھینک یو سر، ایزا کہتے ہوئے آفس سے باہر چلی گئی۔ وہ بس پر بیٹھی اور سیٹ سے ٹیک لگا کر اس نے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ ایزا پلیز میری فائل مجھے دے دو۔ اذلان سکندر سیڑھیوں پہ کھڑا اسے کہہ رہا تھا۔ کیا 24 گھنٹے کا کام اور صرف کام میں لگے رہتے ہو؟ ایزا صوفے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے اذلان سے شکوہ کر رہی تھی۔ ایزا، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، اذلان نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا، ورنہ کیا کرو گے؟ اذلان سکندر، مجھے مارو گے، ڈانٹو گے؟ ایزا کے پاس آتے ہوئے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ نہیں، ضروری تو نہیں کہ اذلان سکندر ہر کام مار کے کرے، کچھ کام پیار سے بھی کرنا آتے ہیں مجھے۔ اذلان اس کا فائل والا ہاتھ پکڑتے ہوئے شوق لہجے میں بولا تھا۔ ایزا نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھٹک رہے تھے۔ اذلان، تم بہت برے ہو، تم نے میری زندگی تباہ کر دی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم میری زندگی میں میٹھے زہر کی حیثیت رکھتے ہو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری ہر بات سے، تمہاری ہر یاد سے۔ ایزا نے حقارت سے سوچتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ 3 سال بعد 3 سال گزر گئے تھے، سب کچھ بدل گیا تھا۔ ایزا نے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ اسے اپنی ساری توجہ کام کی طرف مبذول کر دی۔ دن کی روشنی میں بہت مضبوط اور کانفیڈنٹ نظر آنے والی ایزا رات کی تاریکیوں میں بکھر جاتی۔ اس کی راتیں سسک کے گزرتی۔ وہ نمازوں کی پابندی کرنے لگی تھی۔ اسے اب کبھی بھی اذلان سکندر کی خواہش نہ کی تھی۔ ہاں، البتہ سکون قلب کی تمنا وہ ہر نماز میں کرتی۔ اس نے ہر عمل اور ہر وظیفہ کر ڈالا، مگر سکون اسے میسر نہ تھا۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے اسے وقتی طور پر سکون مل جاتا، مگر وہ دائمی سکون چاہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی اذلان سکندر کی یادیں اسے کاٹ کھانے کو دو رہی تھی۔ اتنے سالوں کے بعد بھی وہ اس کے دل سے غائب نہ ہوا تھا۔ اذلان سکندر زندگی بھر کا روگ تھا، وہ روگ جو نہ ہی مٹایا جا سکتا تھا اور نہ ہی بھلایا جا سکتا تھا۔ کچھ سوچتے ہی ایزا بیڈ سے اٹھی اور واش روم کا رخ کیا۔ وضو کرنے کے بعد اس نے تہجد ادا کی۔ وہ اپنے رب سے سکون مانگنے میں بیٹھی تھی، وہ سکون جو اسے اذلان سکندر کے بچھڑنے کے بعد کبھی حاصل نہ ہوا تھا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اڑائے۔ یا اللہ، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اور نہ ہی مجھے کوئی شکوہ ہے، پر میرا درد کم نہیں ہو رہا۔ تو نے مجھے اس سے جدا کیا تو میں نے اس چیز کو قبول کیا، تیری رضا میں راضی ہوئی، دل کو مارا، دل کی خواہشات کو مارا۔
میرے دل میں اسے پانے کی خواہش اب نہیں رہی، نہ ہی مجھے اس سے محبت ہے، لیکن ان سب کے باوجود مجھے سکون نہیں۔ اس کی یادیں اب بھی میرے دل پر قابض ہیں۔ میں اس شخص کے لیے انجان بننا چاہتی ہوں۔ تو نے اسے مجھ سے دور کیا ہے تو اسے بھلانے کی بھی توفیق دے یا اللہ، پلیز 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 میرے اللہ۔ ایزا کرب سے دعا کرتی بلبلا اٹھی تھی۔ ایک اور رات آنسوں سے اور سسکیوں کے نظر ہو چکی تھی۔ یہ سر، آپ نے بلایا مجھے؟ ایزا بلال کے آفس میں داخل ہوئی۔ جی بیٹھیں پلیز۔ ایزا نے سیٹ سنبھالی۔ مس ایزا، ہمارا لاہور میں ایک فیشن شو ہے اور جیسا آپ کام کرتی ہیں ویسا اور کوئی نہیں کر سکتا، اس بات میں کوئی شک نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ لاہور جائیں۔ ایزا کی بات سن کر کچھ دیر خاموشی رہی۔ اسے کچھ سوچ میں غرق دیکھ کر بلال نے اسے مخاطب کیا۔ اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو اٹس اوکے، آئی کین ارینج اے سبسٹیٹیوٹ۔ نہیں نہیں سر، میں ضرور جاؤں گی۔ ایزا نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا تم لاہور جاؤ گی اور وہ بھی اکیلی؟ جب ایزا اسے اپنے لاہور جانے کی اطلاع دی تو وہ بہت شاکڈ ہوئی تھی۔ اوہ فروا، میری دوست، میں اکیلی نہیں، پورا سٹاف ہوگا میرے ساتھ۔ ایزا نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، وہ سٹاف جو تمہارے نام اور کام کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ فروا اس کی بات کو ماننے کو تیار نہ تھی۔ اور پتہ ہے کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں، مال و دولت تو دور کی بات، لوگ عزت اور آبرو بھی چھین لیتے ہیں۔ فروا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ایزا نے گہرا سانس لیا۔ ارے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب میں پہلی والی ایزا نہیں جسے کھڑے اور کھوٹے کی تمیز نہ ہو۔ ان 3 سالوں نے ایک نئی ایزا کو جنم دیا ہے، پہلے سے کافی بہتر ایزا۔ کبھی کبھی ہمیں جو نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا، ہم تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں اور اپنا فیصلہ سنا ڈالتے ہیں، کوشش ہی نہیں کرتے کہ دوسرا رخ دیکھنے کی۔ ان 3 سالوں میں ایزا کی ازلان سے نفرت دیکھ کر فروا کو ازلان سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ نہیں، ہم میں سکت نہیں ہوتی دوسرا رخ دیکھنے کی، ایزا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایزا، ہو سکتا ہے ازلان۔ فروا، نام مت لو اس شخص کا، وہ مر چکا ہے میرے لیے، میرے صبر کو مت آزمایا کرو بار بار اس کا نام لے کے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کا ذکر میری زندگی میں مزید مشکل مت بناؤ۔ ایزا نے نم آنکھوں سے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہو گئی تمہاری پیکنگ؟ فروا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں، ایزا نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ دیکھو ایزا، میں کل کے لیے شرمندہ ہوں، آئی ایم سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، کوئی بات نہیں، مجھے یہ سب تکلیف دیتا ہے۔ ایزا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ گئی ہوں، اتنی آگے کہ ماضی کی کوئی چیز بھی میرا پیچھا نہیں کر سکتی۔ ایزا کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ فروا نے ایزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایزا بیڈ سے کھڑی ہو کے الماری کے پاس آئی۔ ہاں پوچھو۔ ایزا الماری کے دروازے اپنے ڈاکومنٹس نکالتے ہوئے بولی۔ اگر کوئی معجزہ ہو جائے اور ارسلان تمہارے سامنے آ جائے تو تم کیا کرو گی؟ ایزا کے چلتے ہوئے ہاتھ رک کے۔ میں اسے پہچاننے سے انکار کر دوں گی اور اسے بہت دور آ جاؤں گی۔ فروا نے چہرہ اٹھا کر ایزا کے پیٹ کی طرف دیکھا اور اٹھ کے کمرے سے باہر آ گئی، جبکہ ایزا ابھی بھی وہیں ساکت کھڑی تھی۔ معجزے بھلا کہاں ہوتے ہیں؟ ایزا نے اپنا سر جھٹکا اور اپنا سوٹ کیس ریڈی کرنے لگی تھی۔ اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھنا، فروا ایزا کو رخصت کرتے ہوئے بولی۔ اچھا میری ماں، اور کچھ؟ ایزا اسے گھرتے ہوئے بولی۔ مت جاؤ۔ فروا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اب ایزا کو اکیلا نہیں بھیج سکتی تھی، اسے ایزا کی بے حد فکر تھی۔ فروا پلیز، اب اگر تم روئی نہ تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، وعدہ کرو گی نا، کال کرو گی اور ایک ایک بات بتاؤ گی؟ فروا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ اللہ حافظ۔ ایزا نے فروا کو گلے لگایا اور لاہور کے لیے نکل گئی۔ مس ایزا، یہی رہی آپ کے روم کی کیز، اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا۔ بلال اسے ہوٹل کے ایک روم کی چابی پکڑاتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ ایزا دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ کافی بڑا تھا اور ویل ڈیکوریٹڈ تھا۔ ایزا نے کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیا، اس کے بعد کپڑے الماری میں لٹکا کر فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اچانک فون پہ رنگ ہوئی، فروا کالنگ۔ ایزا نے لمبا سانس لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی جان جلدی نہیں چھوٹنے والی۔ ایزا، تم پہنچ گئی، تم ٹھیک ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ فروا نے چھوٹتے ہی تمام سوالات پوچھ ڈالے۔ یا اللہ، مجھے دوسری ماں کیوں دے دی؟ ایزا نے رونے کی ایکٹنگ کی تھی۔ شکر کرو، یہ جو تم اب اتنی خوش ہونا، یہ سب میری وجہ سے ہے، اگر میں نہ ہوتی تو تم آج پاگل خانے میں ہوتی۔ فروا جانے انجانے میں ایزا کا ماضی ہمیشہ اس کے سامنے لا کھڑا کر دیتی، اور اب بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ تم مجھے اسے بھولنے نہیں دو گی نا؟ ایزا نے تکلیف سے کہا۔ سوری یار، میں ہمیشہ آل فول بک دیتی ہوں۔ فروا واقعی شرمندہ ہوگی۔ اسے مجھے معاف کر دیا ہوگا فروا؟ ایزا نے فروا سے سوال پوچھا تھا۔ کس نے؟ فروا نے ناسمجھی سے بولا۔ میرے بچے نے۔ ایزا کی آنکھیں نم ہوئی۔ ان سب میں تمہاری غلطی نہیں تھی،
ایزا نے یہ کہتے ہی کال کاٹ دی۔ فروا جان چکی تھی کہ ایزا رو رہی ہوگی، مگر یہ روگ تو شاید اب زندگی بھر کا روگ تھا۔ کنگریچولیشن سٹاف، آپ سب کی محنت کی وجہ سے ہمارا شو بہت کامیاب رہا۔ تمام لوگوں نے بلال اعظم کی بات پر تالیاں بجائیں۔ تو اس کامیابی کی خوشی میں کل میں نے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے، امید ہے کہ آپ سب ضرور جوائن کریں گے۔ سو لیٹس میٹ ٹمارو، بلال نے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ یاہو، ایسی کئی آوازیں گونجی۔ ایزا اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی وہ بیڈ پر آ کے بیٹھی ہی تھی کہ فروا کی کال آ گئی۔ کیسی ہو، آج کا دن کیسا گزرا؟ فروا نے ایزا سے سوالات کیے۔ ٹھیک تھا، اور ہمارا شو بھی بہت اچھا۔ اور تمہارا شو سپر ہٹ۔ اور پتہ ہے کل ہمارے آنر نے ہمیں پارٹی میں بھی انوائٹ کیا ہے۔ ہاں تو کون سا ڈریس پہنو گی؟ پاگل ہو کیا، میں نہیں جا رہی پارٹی پہ۔ ایزا نے اپنی ناک سے مکھی اڑائی۔ لے پوچھ لو بھلا، فروا نے استفار کیا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ تم یہاں بیٹھ کر کیا کرو گی؟ دیواروں سے باتیں؟ یو نو وٹ، تمہیں جانا چاہیے، ورنہ عجیب عجیب سوچیں تمہارے دماغ میں آئیں گی۔ فروا نے جواز پیش کیا۔ کتنا فضول بولتی ہو تم۔ ہاں نا، بات مان لو میری، فائدے میں رہو گی میری جان۔ فروا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے گرو جی، اچھا چلو اب مجھے نیند آ رہی ہے، ٹاٹا بائی بائی۔ ایزا نے فروا سے اپنی جان چھڑوائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایزا کو فروا کی باتیں صحیح لگی تھی۔ وہ بھلا کمرے میں بیٹھ کر کیا کرے گی؟ تنہائی میں اسے ماضی آلہ پیٹتا تھا، اسے وہ تنہائی سے دور بھاگتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، مگر پہنوں گی کیا؟ ایزا نے پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور اب وہ شام کو فروا سے کپڑوں کے بارے میں رائے لے رہی تھی۔ تم اپنا گولڈن ڈریس پہن لو جس کے ساتھ براؤن دوپٹہ ہے، فروا نے اسے آئیڈیا دیا۔ پاگل ہو، اتنا ہیوی میں اپنے ساتھ تھوڑی لے کر آئی تھی۔ اوہو، تو پھر تم وہ سلور ڈریس پہن لو جو میں نے تمہیں گفٹ کیا تھا۔ تم رہنے دو، میں خود ہی پہن لوں گی، یہ تمہارے پاس بس کی بات نہیں، بے وقوف عورت۔ ایزا نے فون بند کیا اور الماری کھولی۔ اس نے میرون کلر کا سوٹ نکالا جس پہ میرون کلر کے چھوٹے چھوٹے موتی لگے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ شفون میرون رنگ کا دوپٹہ تھا، اور ساتھ ہی کیپٹی کالی اور سفید دھاریوں والی ڈریس ڈیسائیڈ کر کے وہ نہانے چلی گئی تھی۔ میرون کے ساتھ پنک لپسٹک کون لگاتا ہے؟ میرون ہی لگا لو۔ فروا ویڈیو کال پہ اسے میک اپ کی ہدایت جاری کر رہی تھی۔ بھائی میں نے اتنا ڈارک لپسٹک نہیں لگانا، ایزا نے صاف صاف انکار کر دیا۔ تجھے میری دوستی کی قسم، ایزا بے بس ہو گئی تھی، اور فروا نے فاتحانہ کہکا لگایا۔ ایزا پوری طرح تیار تھی، اس نے بال کرل کر کے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ ہائے نظر بدور، آج تو عاشقوں کی لاش کے گرنے ہی ہیں۔ فروا نے اسے چھیڑا تھا، اور ایزا اس کی بات پہ تپ گئی تھی۔ اس نے کال فوراً بند کر دی۔ رات کے 10 بجے وہ لوگ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں موجود تھے۔ یقیناً انتظام بہت اعلیٰ کیا گیا تھا۔ بلال نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی مدعو کیا، اور وہ اپنے اسٹاف سے ان کا تعارف کروا رہا تھا۔ ایزا ایک کونے میں بیٹھی موبائل پر فروا کو میسیجز کرنے میں مشغول تھی۔ تم پارٹی میں کیا کرنے گئی ہو جب مجھ سے ہی بات کرنی تھی؟ ایزا کا موبائل بجا۔ تم نے بھیجا تھا تو تم ہی بھگتو، ایزا نے فروا کے میسج کا جواب دیا۔ اچھا بتاؤ کیا ہو رہا ہے پارٹی میں؟ ایزا نے ٹن ٹن کی آواز سنتے ہی موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہی امیروں والے چونچلے، ایزا نے سینڈ کے بٹن پر ٹچ کیا تھا۔ ارے مس ایزا، آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں تو آپ کو کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ بلال کی آواز پہ ایزا نے سر اٹھا کر دیکھا اور احتراماً کھڑی ہوگی۔ جی سر، کوئی کام تھا؟ ایزا نے مطلب کی بات پوچھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی انوائٹ کیا تھا، اور میں اپنی کمپنی کے سب بہترین امپلائیز کا ان سے تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ بلال نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ بلال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آف کورس نہیں سر۔ اور ایزا بلال کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ تبھی ایزا کے موبائل پہ فروا کا میسج آیا۔ لگتا ہے بزی ہو گئی ہو۔ اچھا میرا ایک کام کر دو، میرے لیے کوئی ہینڈسم بندہ ڈھونڈ لینا وہاں پہ۔ فروا کا میسج پڑھتے ہی ایزا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ملے ان سے مس ایزا، یہ میرے بہت عزیز دوست مسٹر آصف سلیم، ان کا اپنا اسٹیل کا بزنس ہے، اور آصف یہ میری کمپنی کی بہترین امپلائی۔ ایزا نے اشارے سے سلام کیا۔ نائس ٹو میٹ یو مس ایزا۔ می ٹو۔ اب بلال اسے اپنے اگلے مہمان کے پاس لے کے جا رہا تھا۔ لو بھی ڈھونڈ لیا میں نے تمہارے لیے لڑکا، آصف نام ہے اس کا، تو کیا خیال ہے مس فروا؟ ایزا نے فروا کو بھی میسج بھیجا تھا۔ اور یہ ہے اس پارٹی میں موجود سب سے بہترین شخص، مسٹر اذلان سکندر۔ ایزا نے اس نام پر چونک کے اپنا سر اوپر اٹھایا تھا۔ اور یہ ہے مس ایزا لیاقت، میری کمپنی کی بہترین امپلائی۔ ایزا؟ اذلان کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ ہاں ایزا، اچھا نام ہے نا؟ بلال نے ان دونوں کے چہروں کی طرف دیکھا اور خود ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ مس ایزا، آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں؟ پہلے یہ کسی سیکرٹ ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے،
مگر اب یہ ایک امپورٹ ایکسپورٹ کارپوریشن رن کر رہے ہیں. ان کے علاوہ انہوں نے کئی تعلیمی ادارے بھی کھولے ہیں. سوشل ورک. بلال نہ جانے کیوں بول رہا تھا، مگر ایزا تو سامنے کھڑے شخص کو بغیر آنکھیں جھپکے دیکھ رہی تھی. وہ کیوں اس کے سامنے آیا تھا جو اتنے سالوں سے اسے بھولنے کی کوشش کر رہی تھی؟ اذلان سکندر نے ایک سیکنڈ میں اس کی یہ کوشش ناکام کر دی تھی. ایزا کے چہرے پہ کرب رنج و عالم کے آثار نمایاں ہوئے. ایکسکیوز می، مجھے اب چلنا چاہیے مسٹر بلال. یہ کہتے ہوئے ایزا وہاں رکی نہیں بلکہ وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر آ گئی. ٹیکسی لی اور اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی. ارے انہیں کیا ہو گیا؟ بلال حیرت سے بولا، جبکہ اذلان سکندر خالی آنکھوں سے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا. ایزا اپنے کمرے میں آتے ہی دروازہ کے ساتھ لگ کر روتی چلی گئی. میں نے یہ تو نہ چاہا تھا. آنسو شدت سے بہنا شروع ہو گئے. کیوں میرے اللہ کیوں؟ جب میں نے اسے چاہا تب تم نے مجھے اسے لٹایا نہیں، اور اب یوں اس طرح اچانک کیوں میرے اللہ؟ مجھے آزمائش میں مت ڈالو. وہ شخص میرے اعصاب پہ سوار ہے، وہ میری سانسوں سے کھیلنا جانتا ہے. ایزا روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی. تکلیف تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی. دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا. چیخیں تھیں کہ حلق میں پھنس گئیں. اذلان سکندر رات کے 2 بجے سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا. وہ کافی دیر تک یوں ہی سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا. اذلان کو ایزا سے جدا ہوئے 20 دن ہو گئے تھے. ایزا کو گھر سے نکالنا ایک وقتی فیصلہ تھا. حماد اس کے بچپن کا دوست تھا. دونوں کا رشتہ بھائیوں سے بھی گہرا تھا. اذلان اس کی حفاظت اپنا اولین فرض سمجھتا تھا، اور اسی دن اس نے اپنے فرض میں کوتاہی کی. وہ اپنی ہی نظروں میں مجرم بن گیا، اور اس وقت اسے سب سے زیادہ قصوروار ایزا ہی لگی. جانے انجانے میں وہ غصے میں ایزا کو خود سے دور کرنے میں خود کو قصوروار ٹھہرا بیٹھا، اور اب 20 دن بعد اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا. اسے ایزا کو ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر دیے. کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اذلان نے ہر ہسپتال، ہر مردہ خانہ چھان مارا، مگر ایزا کا کوئی اتا پتہ ہی نہ تھا. آخر کو اسے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ شاید فروا کے گھر پہ ہوگی. جب وہ فروا کے گھر پہنچا تو باہر گیٹ پہ بڑا سا تالا لگا تھا. اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا. وہ لڑکھڑاتا ہوا وہیں پر بیٹھ گیا تھا. ایزا کہاں چلی گئی ہو؟ اذلان اپنا سر اپنے ہاتھوں پر گرائے سوچ رہا تھا. اسے اپنا آپ سب کچھ کھو دیا تھا. حماد پروفیشن کی قابلیت، اپنا ریکارڈ اور اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ایزا. اسے سب کچھ گنوا دیا تھا. 1 سال تک وہ ایزا کے لیے مارا مارا پھرتا رہا. نہ جانے کتنی دعائیں مانگی، نہ جانے کتنے سجدے کیے، مگر ایزا کہیں نہ ملی. تو کیا اس کی دعائیں قبول نہ ہوئی؟ کیا وہ ایزا کے قابل نہ تھا؟ کیا وہ ایک اور شخص کا مجرم تھا؟ کیا اس نے ایزا کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا؟ یہ سوچیں اسے جینے نہ دیتی تھی. 2 سال بعد اذلان نے جان لیا تھا کہ اب اسے ایزا کبھی نہیں ملے گی، اور وہ ایک روگ دل کو لگا بیٹھا ہے. اس نے سیکرٹ ایجنسی کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا. اس نے چیریٹی رن کی تھی. اس کے علاوہ ایزا کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو سوشل ورک میں مصروف کر دیا، مگر ایزا اس کے دل سے نہ نکلی تھی. اذلان سکندر ان 3 سالوں میں بہت بدل گیا تھا. وہ کافی سخت ہو گیا تھا. کسی نے ان 3 سالوں میں اسے مسکراتے ہوئے نہ دیکھا تھا. کچھ عرصہ پہلے ہی چیریٹی کے سلسلے میں اذلان اور بلال کی ملاقات ہوئی تھی. اذلان تو اس کے ساتھ پروفیشنل ہی رہا، مگر بلال اپنی نیچر سے مجبور اس سے بہت زیادہ فرینک ہو گیا تھا، اور آخر کار اذلان نے بھی ہتھیار ڈال دیے. ان دونوں کی کافی اچھی دوستی ہوئی تھی، ایسا بلال کا کہنا تھا. اس دن اذلان بیٹھا کچھ امپورٹڈ پیپرز دیکھ رہا تھا اسی کام کے سلسلے میں. تبھی اس کا فون رنگ ہوا. یس، اذلان سکندر اسپیکنگ. اذلان نے اپنی ساری توجہ کاغذات پر مرکوز کی ہوئی تھی. او ہائے اذلان، کیسے ہو؟ میں بلال اعظم. یاد تو ہوگا میرے دوست؟ ہاں یاد ہے. کوئی کام تھا؟ ہاں، مگر تم وعدہ کرو پورا کرو گے. کون سا کام؟ آج ہمارا فیشن شو تھا، بہت کامیاب رہا. اسی کے اعزاز میں اب ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے. میں چاہتا ہوں تم اس میں شرکت کرو. میں ضرور کرتا، مگر میں تو لاہور میں ہوں. اگر اسلام آباد ہوتا تو یقیناً میں آتا. اذلان نے اپنی جان چھڑائی تھی. لو جی، مسئلہ ہی حل ہو گیا. یہ پارٹی لاہور میں ہی ہے. تم بس آج رات پی سی ہوٹل پہنچو. بلال نے کہتے ہی فون بند کر دیا، جبکہ اذلان کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پھاڑ لے. اب تو اسے ہر حال میں وہاں جانا تھا. وہ بے دلی سے اٹھا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا، اور اس پارٹی میں اسے وہ ملی تھی جس کو اس نے ہمیشہ سے تلاش کیا تھا. اذلان اپنی گاڑی گھر کی طرف موڑ لی. وہ اپنے کمرے میں پہنچا اور کمرے میں جا کر ایک کیبنٹ کھولا. کچھ دیر چیزیں ٹٹولنے کے بعد اسے ایک تصویر نکالی. وہ تصویر ایزا کی اور اس کی تھی. اس تصویر میں اذلان فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا، جبکہ ایزا منہ بنائے اس مصروف شخص کو دیکھ رہی تھی. یہ تصویر نتاشا نے بن بتائے لی تھی. ایزا، اذلان، اب تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں ہو سکتی. اذلان اس کی تصویر دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا. ایزا اپنے اسٹاف کے ساتھ صبح اسلام آباد واپس آ گئی. اس نے فروا کو کچھ نہ بتایا. اسے لگا تھا ایسا کرنے سے شاید وہ بات کا ایشو بنا دے گی، لہذا اس نے چپ چاپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی.
اس نے خود کو بالکل نارمل رکھا۔ مس ایزا، کل آپ کی طبیعت ٹھیک تو تھی نا؟ جی کیوں؟ کل آپ اچانک مسٹر ازلان سے ملنے کے بعد پارٹی لیو کر گئی تھی۔ بلال نے اسے کل کی بات یاد دلائی۔ اوہ ہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی سر۔ بلال نے ایزا کو دیکھ کر خود پہلے کچھ کہا اور پھر کچھ اور۔ بلال کے ٹیبل پہ پڑا آفس فون اسی ٹائم پہ بج اٹھا تھا۔ جی وہ خود آیا ہے۔ ہاں جی، اسے اندر بھیج دیں۔ ایزا نے بلال کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور پھر سے اپنا سر فائلر پر جھکا دیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ ایزا نے گردن موڑنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے اپنی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ ازلان سکندر، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ایزا بلال کے الفاظ پر چونکی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دشمن جان پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یقیناً وہ ایزا کو دیکھ چکا تھا۔ ایزا کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ کیا یہ کوئی اتفاق تھا یا پھر کوئی معجزہ؟ ایزا صرف سوچ ہی سکی تھی۔ وائٹ ٹی شرٹ کے اوپر بلو اور پرپل کلر کی لائننگ والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں کالی ریسٹ واچ پہنے وہ ایزا کے دل میں اتر رہا تھا۔ آئی تھنک مجھے چلنا چاہیے، میں آپ سے بعد میں ڈسکس کر لوں گی۔ ایزا ان دونوں کو گلا ملتا دیکھ کر باہر کی طرف قدم بڑھا لیے تھے۔ ازلان اسے باہر جاتا دیکھ چکا تھا اور اسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے ایزا برجمان تھی۔ ایزا گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فروا کچھ دیر بعد اس کے کمرے میں گئی تو اس کا کمرہ لاک تھا۔ وہ واپس چلی گئی۔ کیوں وہ بار بار میرے سامنے آ رہا ہے؟ کیا یہ میری آزمائش ہے؟ کیا خدا مجھے ایک بار پھر سے توڑنا چاہتا ہے؟ ایزا نے سوچوں سے تنگ آ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ایزا، مجھے کوئی کافی بنا دو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ازلان لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ ایزا شیشے کے سامنے کھڑے اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ ازلان کی بات سن کر اس کے ہاتھ رکے اور وہ پلٹی۔ اور یہ کس انسان نے کہا ہے کہ نیند آنے پر سونے کے بجائے بیوی سے کافی مانگی جائے؟ انداز جتانے والا تھا۔ شوہر ہوں میں تمہارا، چلو شاباش، ازلان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں ایسے حالات میں یہ رشتہ جتانا کیوں یاد آ جاتا ہے۔ ایزا اب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اچھا یار، بحث مت کرو پلیز، لا دو نا، ازلان ہار مانتے ہوئے بولا، اور ایزا کا جاندار کہکا لگا تھا۔ ایزا نے دستک کی آواز پر اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اپنے خیال پہ مسکرا دی۔ یہ ماضی کبھی پیچھا ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا اس کا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ ایزا، دروازہ کھولو، فروا نے اسے آواز دی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ فروا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں بس نیند آ گئی تھی، ایزا نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ جھوٹ بتاؤ کیا بات ہے؟ فروا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ فروا، کیا وہ؟ میں ازلان سے ملی تھی آج بھی اور کل بھی۔ واٹ؟ فروا بے تحاشا چلائی تھی۔ تم مگر کیسے؟ پارٹی میں میری اس سے ملاقات ہوئی، وہ بلال سر کا دوست ہے، اور تم نے بتایا کیوں نہیں؟ فروا کے لہجے میں شکوہ تھا۔ مجھے لگا وہ کوئی حادثہ ہے، مگر آج پھر وہ میرے روبرو تھا۔ ایزا، کوئی حادثہ نہیں، اس دنیا میں ہونے والا ہر کام اپنے اندر ایک مقصد چھپائے ہوتا ہے، اور یہ جب مقصد ہماری عقل سے پرے ہوتا ہے تو ہم ان کو حادثات کا نام دیتے ہیں۔ فروا کی باتیں ایزا کے دل پہ لگیں۔ تو اس کا مجھ سے ملنے کا مقصد؟ ایزا نے ناسمجھی سے فروا کو دیکھا۔ تم جانتی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایزا، تم اس سے نفرت نہیں کرتی، تم اس سے کبھی نفرت کر ہی نہیں پائی، یہ میں بھی جانتی ہوں، اللہ بھی جانتا ہے، اور تم بھی جانتی ہو۔ تم کیوں خود کو دھوکے میں رکھی ہو؟ تمہارا دل بھی ابھی تک اس کو چاہتا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، خود کو بے وقوف بنانا بند کرو۔ ایزا، تم ازلان سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنا پہلے کرتی تھی۔ ایزا کی آنکھوں کے آنسو شدت سے بہہ اٹھے، وہ کسی سوچ میں غرق ہو گئی تھی۔ فروا اس کے کمرے سے چلی گئی۔ نہیں، میں اس سے نفرت کرتی ہوں، وہ اسی لائق ہے، ایزا نے دل میں نفرت سے سوچا۔ ازلان نے اپنا اور ایزا کے نکاح کے بارے میں بلال کو بتایا کیونکہ وہ اس کے گھر کا ایڈریس جاننا چاہتا تھا۔ واٹ؟ تم دونوں شادی شدہ ہو؟ بلال کو اب تک یقین نہ آیا۔ یہ سوال تم اور کتنی مرتبہ پوچھو گے؟ ازلان بے ساری سے بولا۔ مگر ایزا نے مجھے کبھی نہیں بتایا، بلال حیران ہوتے ہوئے بولا۔ اب میں نے بتا دیا ہے نا، چلو اب ایڈریس بتاؤ۔ بلال نے ازلان کو ایڈریس بتایا۔ ازلان ایڈریس لیتے ہوئے پلٹا۔ بلال کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ تم دونوں جدا کیوں ہوئے؟ ایک غلطی کی وجہ سے، ازلان نے پلٹے بنا ہی جواب دیا اور چلتا بنا۔ ازلان ایزا کے گھر باہر کھڑا تھا۔ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا اگر اس نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اگر اس نے مجھے پہچانے سے ہی انکار کر دیا؟ ازلان اپنی تمام سوچوں کو جھٹکا دے کے رات کے 10 بجے اس کے دروازے پر دستک دی۔ فروا نے تقریباً 2 منٹ بعد دروازہ کھول دیا۔ ازلان بھائی آپ؟ فروا کا تو منہ کھلا ہی رہ گیا۔ اندر آ سکتا ہوں؟ جی جی آئیں اندر، فروا نے پیچھے ہوتے اسے راستہ دیا۔ ارے کون ہے فروا؟ ایزا جو بے دہانی میں باہر آ رہی تھی، ازلان کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس کے قدم اور نظر اور زبان کو بریک لگی تھی۔ تم یہاں؟ ایزا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ انہیں
باہر نکال کر میری بات سنو کمرے میں آ کے۔ ابھی ازلان نے اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ ایزا سختی سے فروا سے کہتی ہوئی اپنی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تبھی ازلان اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ایزا میری بات سنو، مگر ایزا تو اپنے کمرے کی جانب تیزی سے جا رہی تھی۔ ایزا، اب کی بار ازلان نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے زور سے اسے کہا تھا، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو، پلیز ازلان۔ ازلان اپنی جگہ پر منجمد ہوا تھا۔ دیکھو میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، مگر میں اس غلطی کا ازالہ کر دوں گا، پلیز مجھے ایک موقع دو۔ موقع؟ ازلان سکندر، تم کیوں موقع مانگ رہے ہو؟ تاکہ یہ جو میں تمہارے سامنے سالوں کی محنت اور کوشش کے بعد کھڑی ہوں تم ایک بار پھر مجھ سے توڑ دو۔ ایزا اس کا گریبان پکڑتے ہوئے چیخی تھی۔ ایزا، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے ایک موقع دو، میں تمہاری ہر سزا قبول کرتا ہوں۔ ازلان اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولا، تو پھر بھگتو سزا، یہی ہے تمہاری سزا، اور اب میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گی۔ ایزا، میں نے وہ سب کیوں کیا؟ میں بھلا تمہارے ساتھ وہ سب کیوں کروں گا؟ پھر بھی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بے انتہا۔ ازلان ہارے ہوئے انداز میں بولا، اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت ٹوٹ چکا ہے۔ اور میں تم سے نفرت کرتی ہوں ازلان سکندر، بے انتہا۔ ایزا سخت لہجے میں بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ ٹھا کر کے بند کر دیا۔ میں بہت ٹوٹ چکا ہوں ایزا، میں نے اپنی سب کچھ گنوا دیا، اپنا پیشہ، اپنی عزت، اپنا سب سے بہترین دوست اور اپنی زندگی کا حاصل تم، میں نے سب گنوا دیا۔ اگر مجھے اب بھی ایک امید نظر آئی ہے تو خدا کے لیے مجھ سے وہ مت چھینو۔ ازلان اس کے کمرے کے باہر بیٹھا اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ ایزا کمرے میں اس کی طرف خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ تم پلیز ایزا میرے ساتھ چلو، پلیز میں ٹوٹ چکا ہوں، پلیز میں تمہارے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں، ازلان سکندر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، پلیز میرے ساتھ چلو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ ایزا کو تکلیف ہوئی تھی اور یہ تکلیف انتہا کی تھی۔ ایزا نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مردوں کی قبر پہ آ کے انہیں ساتھ لے جانے کی ضد نہیں کرتے؟ ازلان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں، جس ایزا کو تم ڈھونڈ رہے ہو اسے تم 4 سال پہلے مار چکے ہو۔ اس ایزا کو تمہارے بغیر دفنا دیا گیا ہے۔ یہاں اس گھر میں ایزا ازلان نہیں، ایزا لیاقت رہتی ہے، جسے ازلان سکندر کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایزا یہ کہہ کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان سیڑھیوں سے اترتا نیچے آ رہا تھا، اس کے قدم بے جان ہو رہے تھے۔ وہ ایزا کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی اسے آمادہ نہ کر سکا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، یہی اس کی سزا تھی۔ فروا نیچے کھڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اسے نیچے آتا دیکھتے اس کی طرف بھاگی۔ ایزا، کہاں ہے وہ؟ جاری ہے نا آپ کے ساتھ؟ ازلان نے اس کی طرف چہرہ کیا اور فروا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کا خیال رکھنا۔ ازلان اپنے قدم باہر کی جانب کر دیے۔ کیا مطلب بھائی، وہ آپ کے ساتھ نہیں جا رہی؟ ازلان نے فروا کی بات کاٹی۔ حیرت ہے مجھے آپ پر، آپ اتنی جلدی ہار مان رہے ہیں، آپ اسے بات تو کرتے۔ فروا نے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ ازلان زخمی سا مسکرایا۔ بات تو میں کرنے ہی گیا تھا، مگر اس نے تو ساری بات ہی ختم کر دی۔ اس نے کہا وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ ازلان کے لفظ کا ربط ٹوٹا تھا۔ اس کا حوصلہ ٹوٹنے کو تھا۔ وہ باہر گیٹ کے قریب گیا۔ اور آپ نے مان لیا وہ آپ سے محبت کرتی ہے؟ فروا نے اسے روکنا چاہا۔ تم کیوں اس صورتحال کو میرے لیے مشکل بنا رہی ہو؟ ازلان نے پلٹے ہوئے اسے کہا تھا۔ 4 سال میں اس کے ساتھ رہی ہوں، مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے کہ اس نے کتنی شدت سے آپ کی طلب کی ہے۔ جھوٹی تسلی دے رہی ہو مجھے۔ ازلان مسکراتے ہوئے اس کے جانب بڑھا۔ اگر آپ کو شک ہے تو بتائیں اب تک اس نے شادی کیوں نہ کی؟ فروا، ازلان نے اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ نہیں، بتائیں نا۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، بس وہ آپ کی تمنا کر کر کے تھک گئی۔ وہ خود کو بے وقوف بنا رہی ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، حالانکہ وہ خود بھی جانتی ہے کہ وہ آپ سے شدید قسم کی محبت کرتی ہے۔ ازلان نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ اچھا، آپ میرے کہنے پہ صرف ایک بار میرے پلان پر عمل کریں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ میں اس سے بہت دور چلی جاؤں گی، ایزا دل میں پختہ ارادہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ازلان کے ساتھ رہی تو یقیناً اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ وہ اس کمپنی کی وجہ سے مجھ سے رابطے میں ہے، میں وہیں سے کام کرنا چھوڑ دوں گی، میں آج ہی ریزائن دے دوں گی۔
ایزا نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ باب سحر قربت۔ ایزا صبح اٹھی اور تیار ہوئی۔ فروا میں آج ریزگنیشن لیٹر سر بلال کو دینے جا رہی ہوں۔ ایزا نے فروا کو راستے کے دوران اطلاع دی۔ ہیں مگر کیوں؟ فروا نے حیرانی سے ایزا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آئی تھنک مجھے کسی بہتر کمپنی میں جاب کرنی چاہیے، اس سے بہتر سٹینڈرڈ کی۔ ایزا نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ او، فروا نے اپنی ایک آئی برو اوپر اٹھائی۔ چلو ٹھیک ہے، فروا اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایزا نے اپنے آج کام نپٹائے اور فائلز اٹھا کر بلال کے آفس کی جانب چل دی۔ اس نے دروازہ نوک کیا اور اجازت ملنے پر اندر چلی گئی، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس کے قدم زمین پر ہی گھٹ گئے۔ اذلان بلال کے سامنے والی نشست پر بیٹھا اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ ایزا نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے اور فائلز ٹیبل پہ رکھ دی۔ بلال نے اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایزا پہلے تو ہچکچائی مگر پھر خود کو کمپوز کر کے اذلان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، ایزا بلال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے اذلان کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے بھی آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہم نے اذلان سر سے لون لیا تھا جس کے بدلے وہ کمپنی کے 50% کے پارٹنر ہیں، تو ایک حساب سے یہ آپ کے بھی آنر ہے۔ ایزا کو سن کر دھچکا لگا۔ ایزا نے ایک نظر ساتھ بیٹھے اذلان پر ڈالی جو اپنے موبائل کو مصروف تھا۔ سر، میں اس کمپنی سے ریزائن کرنا چاہتی ہوں۔ بلال ایک پل کے لیے حیران ہوا۔ اس سے پہلے کہ بلال کچھ بولتا ماحول میں اذلان کی آواز گونجی۔ بلال، آپ نے انہیں کمپنی کے پالیسی کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیسی پالیسی؟ ایزا نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ مس ایزا، یہ پالیسی ہے ہماری کمپنی کی کہ اگر آپ کو ریزائن کرنا ہے تو آپ کو 2 ماہ پہلے ہمیں بتانا ہوگا تاکہ ویکینسی کے لیے کوئی قابل امپلائی ڈھونڈا جا سکے۔ بلال نے اپنی بات مکمل کی۔ کیا؟ بے اختیار ایزا کے منہ سے نکلا۔ جی، یہ تو آپ کے انٹرویو کے وقت بھی آپ کو بتایا گیا تھا، شاید آپ بھول گئی ہیں۔ بائی دا وے، آپ کو 2 ماہ مزید کام کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ ریزائن دے سکتی ہیں۔ اوکے سر، ایزا نے بجھے دل سے کہا اور ایک نظر دشمن جان پر ڈالتی آفس سے نکل گئی۔ وہ ابھی اپنے ٹیبل پر آ کے بیٹھی ہی تھی کہ فروا کی کال آ گئی۔ کیسا گزر رہا ہے تمہارا آج کا دن؟ ایزا پہلے تو حیران ہوئی کہ آج فروا نے کیسے پوچھا، پہلے تو اس نے کبھی یہ سوال نہ کیا تھا۔ کیا مطلب جیسا گزرتا ہے؟ ایزا نے اپنی جان چھڑائی۔ اچھا، بالکل ویسا ہی، فروا نے معنی خیزی سے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ایزا نے اذلان کا غصہ فروا پہ اتارا تھا۔ لو بھلا، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا۔ ایزا نے غصے سے کال کاٹ دی جبکہ دوسری جانب فروا گہرا مسکرائی تھی۔ ایزا آج صبح بے دلی سے اٹھی اور آفس کے لیے تیار ہوئی۔ یا اللہ، آج مجھے اذان کہیں نظر نہ آئے، ایزا نے دل میں دعا کی اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ آفس میں موجود تھی۔ وہ اپنا کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں آواز آئی۔ یار سر اذلان کتنے ہینڈسم ہیں اور گڈ لکنگ بھی، سیریسلی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے 2 کولیگز آپس میں بات کر رہی تھی۔ ویسے تم کہہ ٹھیک رہی ہو، ان کی جو وائف ہوگی وہ کتنی خوش نصیب ہوگی۔ ایزا کو اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا۔ اب ایسے بھی ہیرے نہیں جڑے ہوئے اس اذلان میں، ایزا نے سوچا۔ اے اللہ، اللہ نہ کرے کوئی ان کی وائف ہو، ایسا تو ظلم مت کرو یار، دوسری لڑکی نے دہائی دی تھی۔ ہاں یار، ان کی کوئی وائف ہو نہ ہو، ہمارا چانس کسی بھی صورت نہیں بنتا، وہ لڑکی غمزدہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ میرے میاں بن جائے، پہلی لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی مسکراہٹ ایزا کا دل جلا گئی تھی۔ وہ غصے سے اٹھی اور بلال کے آفس میں چلی گئی۔ اسے بلال کو کچھ فائلز دینا تھی۔ اس نے آفس میں داخل ہونے کی اجازت مانگی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ آفس میں داخل ہوئی تو آفس بالکل خالی تھا۔ وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گئی، تبھی اذلان سکندر آفس میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ایزا کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایزا نے اس سے سوال پوچھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں مس ایزا؟ اذلان باس کی کرسی پر بیٹھتا ہوا اس سے بولا۔ وائٹ کلر کی شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے وہ خوابوں کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ لڑکیاں ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں، ہے تو ہینڈسم۔ ایزا نے خود ہی اپنی سوچ پر لعنت بھیجی۔ وہ میں بلال سر کو فائلز دینے آئی تھی۔ ایزا نے آنکھوں سے فائلز کی طرف اشارہ کیا۔ اذلان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے فائلز ٹیبل پہ رکھنے کا کہا۔ ایزا نے ویسے ہی کیا اور باہر کی جانب اپنا رخ کیا۔ آئندہ مجھے تم کے بجائے آپ کہنا، یہ ذرا اخلاقی ہوگا۔
अजलान के अल्फाज पे वो रुकी और फिर मुड़कर उसके करीब गई। उसने अजलान की चेयर का रुख अपनी तरफ किया और उसकी चेयर की पुश्त पर हाथ टिका दिए। तुमने ये जानबूझकर किया है ना? ईजा आंखें झुकेरते हुए बोली। आप। अजलान ने उसकी इस्लाह की। बाहर में जाए तुम्हारा आप, इंतहाई 2 नंबर के इंसान हो तुम अजलान सिकंदर। उसकी बात पर अजलान सिकंदर मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट देखकर तो जैसे उसके तन मन में आग लग गई। अच्छा तरीका है वैसे ये टेंशन गेन करने का। अजलान इसकी तरफ देखते हुए बोला। हो ही तुम घटिया इंसान, ईजा ने अपने दांत पीसते हुए बोला था, जबकि अजलान अपनी कुर्सी की पुश्त से उसका हाथ हटाकर अपने हाथ में पकड़ा और इसे खुद की तरफ झटका दिया। ईजा उस पर झुकी मगर अभी उस पर गिरी न थी। सॉरी बोलो। छोड़ो मेरा हाथ। से सॉरी। अजलान का चेहरा बिल्कुल संजीदा था। छोड़ो मुझे। जैसे जैसे ईजा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ पर अजलान की गिरफ्त उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। आह! बेख्तियार ईजा के मुंह से चीख निकली। उसके हाथ में दर्द था। सॉरी बोलो। इस बार अजलान ने अपने अल्फाज दोहराए। सॉरी। ईजा सिसकते हुए बोली। उसका बोलना था कि अजलान ने एक झटके से उसका हाथ आजाद कर दिया। ईजा ने अपना हाथ देखा जो कि बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। वो अपने हाथ को लेकर दूसरे हाथ से दबाते हुए एक नजर उसकी तरफ डालते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि अजलान सिकंदर ऊपर की तरफ देखते हुए मुस्कुराया था। अजीब इंसान है वो, मैं जानती हूँ जानबूझ के कर रहा है ये सब। ईजा ने गुस्से से अपने टेबल पर आकर बैठी थी। उसका काम करने को जरा दिल नहीं कर रहा था। ईजा का यहाँ ध्यान भटक भटक कर अपने हाथ पे जा रहा था, जहाँ पर अब वो भी अजलान का लम्स महसूस कर सकती थी। तभी उसका मोबाइल बजा। फरवा कॉलिंग। ईजा ने बेजारी से फोन उठाया। क्या है अब तुम्हें? इतनी आवाजार क्यों हो? किसी ने ऑफिस में कुछ कहा है तुम्हें? फरवा ने मायने खेजी से बोला। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। ईजा ने अपने हाथ को देखते हुए उसे जवाब दिया। अच्छा चलो फिर, खुदा हाफिज। फरवा ने इतना ही कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ईजा ने हैरानी से अपने मोबाइल की तरफ देखा। अजीब पागल औरत है ये। ईजा ने अपना सर झटका और कॉफी पीने की गर्ज से कैंटीन की तरफ चली गई। जो भी था, अजलान सिकंदर एक बार फिर से उसके असाब पर हावी हो रहा था। रात के 2 बज रहे थे। नींद अजलान की आंखों से कोसों दूर थी। वो स्विमिंग पूल में अपने पैर डबोए बैठा था। तभी कुछ सोचते हुए इसने अपना मोबाइल निकाला और ईजा का नंबर डायल किया। कंपनी के अप्लाई होने के नाते ईजा का नंबर अजलान के पास मौजूद था। टू टू। ईजा ने बामुश्किल अपनी आंखें खोलते साइड टेबल पर हाथ मारा। अननोन नंबर से कॉल था। कुछ सोचते इसने कॉल अटेंड की। जी, कौन जनाब बात कर रहे हैं? ईजा की आवाज सुनकर अजलान के दिल में जैसे सुकून सा पैदा हुआ। सॉरी। अजलान को जब कुछ ना सूझा तो उसने ये अल्फाज बोल दिए। किस लिए? ईजा ने नासमझी से पूछा। रॉन्ग नंबर। अजलान ने इतना कहकर फोन बंद कर दिया। ईजा ने हैरानी से फोन की तरफ देखा और मोबाइल साइड पे रखा और दोबारा लेट गई। उल्लू का पट्टा, क्यों फोन किया मैंने उसे? सुबह तक इंतजार भी तो कर सकता था ना मैं। अजलान का ईजा को इस वक्त फोन करना उसे बहुत बेमानी और थर्ड क्लास लगा था, और इस वक्त वो खुद की क्लास ले रहा था, जबकि दूसरी जानिब ईजा की नींद उड़ चुकी थी। आवाज तो जानी पहचानी थी। अजलान। नहीं भला, वो मुझे क्यों कॉल करेगा? ईजा ने अपनी सोचों को झटका और सोने के इरादे से दोबारा आंखें बंद कर ली। उठ जा मेरी माँ, ऑफिस नहीं जाना क्या? फरवा कब से ईजा को उठाने की कोशिश कर रही थी। सोने दो ना यार। ईजा ने नींद ही में बड़बड़ाई थी। तुम्हारे बॉस की कॉल आई थी मुझे, अर्जेंट काम है कोई। फरवा की बात पे चौंक कर ईजा ने आंखें खोली। अजलान की? ईजा ने अपना खदशा जाहिर किया। नहीं, बलाल की। क्यों? अजलान ने कॉल करनी थी क्या? फरवा ने हंसी दबाते हुए उससे पूछा। नहीं, मुझे क्यों आएगी उसकी कॉल? मैं तो मुंह भी ना लगाऊं उसे। ईजा इतना कहते ही उठकर तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो रेड कलर का ऊंचा फ्रॉक पहने, साथ में ब्लैक कैपरी पहने, लाल दुपट्टा लिए बिल्कुल तैयार थी। ईजा ने फरवा को खुदाफिज कहा और उसे घर से निकल गई। ईजा ऑफिस पहुंची तो सीधा ऑफिस गई। दरवाजा खटखटाते बिना ही उसने दरवाजा खोला और अजलान सिकंदर किसी से मोबाइल पर मसरूफ था। ईजा को देखते उसने बात मुख्तसर की और फोन बंद कर दिया। क्या जरूरी काम था आज ऑफिस में? अजलान ने आंखें सुकेरते हुए ईजा की तरफ देखा। लाल रंग यकीनन इस पर बहुत जच रहा था। अजलान अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और ईजा के मुकाबिल आया। अजलान उसे गहरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराया। ईजा ने अपना सर झटक दिया।
اذان نے اپنا ہاتھ ایزا کی طرف دیکھ کر بڑھایا اور اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے، جبکہ ایزا اس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ضروری کام تھا۔ ایزا کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ بس اس لمحے کو محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر دماغ نے اس کے دل کو سمجھایا۔ ایزا پر اذان کا جادو چل رہا تھا، مگر بے اختیار ایزا بول اٹھی۔ وہ پھر سے کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اذلان سکندر کے سامنے تو ہرگز کمزور نہیں ہو سکتی تھی۔ آج ہماری میٹنگ ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اذلان اسے دور ہٹتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ میں کیوں؟ ایزا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال دگا۔ یہ تمہیں بلال سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اذلان نے سارا معاملہ بلال پر ڈال دیا۔ کہاں ہے میٹنگ؟ ایزا نے مزید پوچھا تھا۔ مطلوبہ جگہ پر ہم پہنچ جائیں گے، تم اس کی فکر مت کرو۔ ایک بار سب کچھ چیک کر لو، ابھی ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ اذلان کی بتائی گئی تفصیل سن کر ایزا باہر چلی گئی۔ دوپہر 3 بجے ایزا، بلال، اذلان اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ بلال اور ایزا ساری ڈیٹیلز اپنے کلائنٹ کو دے رہے تھے، جبکہ اذلان ہنوز ایزا کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان عجیب سا اجنبی پن تھا، جسے اذلان مٹانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر ایزا ہمیشہ اس کے اپنے درمیان ایک لکیر کھینچ دیتی۔ اوکے گائز، مجھے تو ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے، تو اذلان تم ایزا کو ان کے گھر ڈراپ کر دینا۔ اذلان نے بلال کی بات پر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بلال انہیں اکیلا چھوڑتا باہر چلا گیا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ ایزا یہ کہتے ہی اٹھ کر ہوٹل سے باہر آ گئی۔ اذلان اس کے پیچھے گیا اور اس کی کلائی تھام لی۔ نہیں، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ اذلان اس کا کلائی تھامے اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے کہا نا، بیجا کی ضد مت کرو، شاید تمہیں آج کل کے حالات کا اندازہ نہیں۔ تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ اذلان نے ایزا کی بات کاٹی اور کار کا دروازہ کھولا۔ ایزا نے بیچ سڑک میں اس سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے وہ چپ کر کار میں بیٹھ گئی۔ اذلان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور کار سٹارٹ کر دی۔ مجھے چھوڑنے سے پہلے تمہیں حالات کا خیال کیوں نہ آیا؟ ایزا نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوال کر ڈالا تھا۔ اس کے لہجے میں درد تھا، کرب تھا، شاید تکلیف بھی تھی۔ اذلان نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی قصوروار تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر ایزا اس دن کسی حیوان کی ہوس کا نشانہ بن جاتی؟ اذلان نے شرمندگی سے اپنا چہرہ سامنے کی طرف موڑ دیا۔ میں شرمندہ ہوں ایزا، اذلان نے مختصر سا جواب دیا، جبکہ ایزا نے آنکھوں میں آنسو لیے سر جھٹکا اور اپنا چہرہ ونڈو سکرین کی طرف کر دیا۔ اذلان اور ایزا کے درمیان خاموشی طاری رہی۔ اذلان نے دوبارہ مڑ کر ایزا کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ ایزا سکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ موسم کافی خراب ہو گیا تھا، بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایزا اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ اذلان کار میں بیٹھا اسے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ 2-3 مرتبہ دستک دینے پر فروا نے دروازہ کھولا تو ایزا اندر داخل ہو گئی۔ فروا نے اذلان کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اذلان نے بھی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فروا نے ضد کی کہ بھائی آپ بھی اندر آ جائیں۔ ایزا نے پلٹ کر فروا کو آنکھیں دکھائیں۔ دیکھو نا کتنی بارش ہو رہی ہے، ابھی ڈرائیونگ بھی ٹھیک نہیں ہے، فروا نے اذلان کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اذلان نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہے فروا، تھوڑی دیر ویٹ کر لیں، بارش کم ہو جائے گی تو چلے جانا۔ ایزا نے اپنی پیٹھ اذلان کی طرف کی اور خود اوپر چلی گئی۔ اذلان اس کی بات پہ چونکا تھا۔ فروا نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اذلان اندر آ کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ فروا اس کے سامنے بیٹھی اسے کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں سنانے لگی۔ اذلان کو ایزا اس کے بعد نظر نہ آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایزا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے چینج کر لیے تھے۔ ارے ایزا، آؤ تم بھی اذلان بھائی کو کمپنی دو، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ فروا اٹھتے ہوئے بولی، نہیں میں بنا لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایزا کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایزا ٹرے میں 3 کافی کے مگ لے کر آئی تھی۔ اذلان مگ میں کافی دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اس نے ایزا کی طرف دیکھا جو رخ موڑے باہر صحن میں گرتی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان ہمیشہ اسے کافی کی فرمائش ہی کرتا تھا، وہ چائے کا شوقین تھا ہی نہیں، وہ کافی کو پریفر کرتا تھا، اور اب ایزا نے اس کی فرمائش بن کہے پوری کی تھی، جبکہ فروا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب پاگل انسان ہیں یہ دونوں، فروا نے دل ہی دل میں تبصرہ کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد بارش رک گئی۔ اذلان نے اپنے کار کی چابی اٹھائی اور سب کو خداحافظ کہہ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس 1 گھنٹے میں ایزا اور اذلان کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی تھی، مگر ایزا کا دل اس کے لیے بن کہے کافی بنا کر لانا اور اسے اندر آنے کا کہنا اذلان کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ ایزا اذلان کو آج صبح فائز دینے آئی تھی۔
ایزا اذلان کو سب کچھ سمجھا رہی تھی جبکہ اذلان اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تو کیا خیال ہے؟ ایزا تقریباً ساری تفصیل سمجھانے کے بعد اذلان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، کیسا خیال؟ ایزا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں جو کہہ رہی تھی کیا تم نے وہ سنا نہیں؟ نہیں۔ ایزا نے اسے بے نیاز بادشاہ کو دیکھا جو اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے انتہائی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اگر تمہیں اس فیلڈ کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تو تم نے کمپنی کیوں خریدی؟ ایزا نے ساری فائلز بند کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے لیے، اذلان نے جواب دیا۔ ایزا کو اس وقت وہ ایک چھوٹا سا بچہ لگا تھا جو اپنی فیورٹ چیز حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ تم ایجنٹ ہی ٹھیک تھے، ایزا نے اپنی رائے دی۔ مجھے راز نہیں آئی وہ نوکری، اذلان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نتاشا کیسی ہے؟ ایزا اپنی ایک اچھی دوست کو نہیں بھولی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس وقت اس کا ایک بچہ بھی ہے، 1 سال کا۔ اذلان نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ایزا نے جواب دینے کے بجائے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی طاری رہی۔ اس وقت ہمارا بھی ایک ننھا سا بچہ ہوتا، اذلان نے ٹیبل کو گھرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایزا کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ یہ زندگی بھی کتنی ظالم ہے نا، سوچو اگر وہ حادثہ پیش نہ آیا ہوتا تو تم اگر چھوڑ بھی دیتے تب بھی ایسا ممکن تھا، مگر تمہارا غم اسے کھا گیا۔ ایزا کے لہجے میں ہر درجے کی کڑواہٹ تھی۔ اذلان اس کی بات پہ چونکا تھا۔ ایزا کھڑی ہوئی اور اپنے قدم پر باہر کی جانب موڑ دیے۔ اذلان تیزی سے اٹھا تھا۔ ایزا کی کلائی تھامی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اذلان نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، چھوڑ دو مجھے۔ ایزا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بہت سی کوشش کی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا ایزا؟ اذلان نے اس کی کلائی پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ اذلان، چھوڑ دو مجھے۔ ایزا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ وہ اذلان کو یہ بات کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ جب تک بتاؤ گی نہیں تب تک میں چھوڑوں گا نہیں۔ اذلان کے تیور کھڑے ہو گئے تھے۔ یقیناً وہ بات اپنی پر عمل کرنے والا تھا۔ جب تم نے مجھے گھر سے نکالا اس وقت میں پریگننٹ تھی۔ واٹ؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اذلان کا چہرہ حیرانگی اور بے یقینی سے اٹا پڑا تھا۔ تم نے مجھے بتانے کا موقع ہی کب دیا؟ ایزا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، اسے اذلان نے یا پھر حالات نے موقع ہی نہ دیا۔ اب کہاں ہے میرا بچہ؟ اذلان نے بے صبری سے پوچھا۔ قبرستان میں دفن ہے وہ۔ ایزا کی بات پر اذلان کی جان نکلی تھی۔ اس نے ایزا کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ شاید اس کا وجود بے جان ہو گیا تھا۔ کم از کم اذلان کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ تمہاری جدائی نے مار دیا اسے، یا شاید مجھے بھی۔ ایزا نے اپنے آنسو ضبط نہ کر پائی اور آفس سے باہر نکل گئی، جبکہ اذلان سکندر صدمے کی کھائی میں کود چکا تھا۔ ایزا اور فروا ٹیبل پہ بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ ایزا، اذلان بھائی کیسے ہیں؟ فروا، وہ بس کسی بھی طرح ایزا کی بدگمانی دور کرنا چاہتی تھی۔ اس کا بنا پلان کام نہیں کر رہا تھا۔ ایزا نے کھا جانے والے نظروں سے اسے دیکھا۔ تم انہیں معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ فروا نے اسے ایک مخلصانہ رائے دی تھی۔ وسوسے مجھے ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ جذبات بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا فروا۔ ایک عرصے سے حسرت کی ہے میں نے اس کی، وہ رابطہ کرے، اور اب جو حسرت پوری ہوئی تو اس کے رابطے نے دل و دماغ کے درمیان ایک جنگ چھیڑ دی ہے۔ ایزا اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ تو تم ان دونوں میں سے کسی کی نہیں سنو گی؟ فروا جواب جاننے کے لیے متجسس ہوئی تھی۔ جو جنگ جیت گیا اس کی؟ ایزا مسکرا دی اور وہ دونوں اپنے کھانے پر انصاف کرنے لگے تھی۔ ایزا صبح آفس پہنچی۔ 2 گھنٹے میں سارا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد اس نے فائلز اٹھائیں اور آفس کی جانب رخ کیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلی گئی۔ جانتی تھی کہ اسے اندر جانے کے لیے کسی کی اجازت ضرورت نہیں۔ جب سے اذلان نے وہ آفس سنبھالا تھا وہ کسی مہارانی کی طرح آفس کے سارے اصول توڑتے ہوئے اس کے آفس چلی جایا کرتی تھی، مگر آج جب وہ اندر داخل ہوئی تو اذلان کی جگہ بلال کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکی۔ کسی وجود کے اندر آنے پر بلال نے سر اٹھا کر دیکھا تو اپنے سامنے ایزا کو پایا۔ مس ایزا، کیا آپ بھول چکی ہیں کہ داخل ہونے سے پہلے نوک کرنا ایک اخلاقی عمل ہے؟ بلال کو اس کو یوں آنا ناگوار گزرا تھا، اس لیے اس نے شرم دلانا چاہی۔ سوری سر، دماغ سے نکل گیا۔ ایزا نے چلتے ہوئے ٹیبل کے پاس آئی اور فائلز اس کے سامنے رکھ دی۔ ان فائلز پر سائن کر دیں۔ بلال فائلز کو کھول کر ان کا جائزہ لینے لگا۔ ایزا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں اذلان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ لے۔ بلال نے فائلز اس کی طرف تھما دی۔ میں ان سے اذلان کے بارے میں پوچھوں یا نہ پوچھوں؟ ایزا بھی ابھی کچھ کشمکش کا شکار تھی۔ کچھ اور کام ہے آپ کو؟
سر ازلان کیوں نہیں آئے؟ آخرکار ایزا نے ہمت اکٹھی کر کے سوال پوچھ لیا۔ انہوں نے اپنا کانٹریکٹ واپس لے لیا ہے، اب وہ یہاں کام نہیں کریں گے۔ ایزا نے انہیں آنکھیں پھاڑے بلال کو دیکھنے لگی۔ اس قدر اچانک؟ اور بھی کچھ پوچھ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، ایزا بامشکل بول پائی تھی۔ آفس سے باہر آ کر اسے وسوسوں نے گھیر لیا، نہ جانے کیوں اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کیا اب ہم دوبارہ نہیں ملیں گے؟ ایزا نے گہرا سانس لیا۔ اس کا دل آفس کے کام میں نہیں لگ رہا تھا، وہ بس کسی بھی طرح گھر جانا چاہتی تھی۔ بے صبری سے وہ آفس کی ٹائمنگ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آفس اسے کسی جیل کے مانند لگ رہا تھا۔ ایزا گھر پہنچی۔ ایزا کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ شطرنج میں پھر سے چال چلی گئی تھی۔ اس چال نے پردہ اٹھایا تھا۔ ایزا کے وجود میں چھری ہوئی جنگ دل جیت گیا تھا اور شکست دماغ کے حصے میں آئی تھی۔ فروا نے دروازہ کھولا۔ فروا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکی تھی، مگر وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو پوچھنا کسی اور کی ذمہ داری تھی۔ بامشکل ایزا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے کی لائٹس آن کی۔ آنسوؤں کا سیلاب تھا جو بڑی شدت سے بہا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹس آن ہوئی تھی۔ ایزا نے سر اٹھا کر اپنا چہرہ سوئچ بورڈ کی طرف دیکھا تو وہ سانس لینا ہی بھول گئی۔ ازلان سکندر اپنے سینے پہ اپنے بازو پہ ہاتھ رکھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس بات کا اندازہ وہ اندھیرے میں نہ کر پائی تھی اور نہ ہی ایسا کچھ اسے فروا نے بتایا تھا۔ ازلان؟ وہ بے یقینی کی کیفیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ درد ہوا تھا نا؟ ازلان اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ ہمیشہ ہوتا ہے۔ ایزا نے اپنا چہرہ اس کی مخالف سمت میں مڑا تھا۔ ہاں جانتا ہوں۔ ازلان چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے ازلان سکندر، تم اس کا ازالہ کبھی نہیں کر سکتے۔ ایزا سسکیاں روکتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ظلم صرف تمہارے ساتھ ہوا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ میں نے 4 سال تمہارے بغیر کیسے گزارے؟ کبھی سوچا کتنی راتیں میں نے جاگ کر تمہاری تصویر کو دیکھتے ہوئے گزاری؟ تم کہتی ہو کہ میں ازالہ نہیں کر سکتا۔ تم بتاؤ ایزا ازلان، کیا تم ازالہ کر سکتی ہو میرے ہر اس لمحے کا جس میں تمہاری سوچوں یادوں نے مجھ پر قیامت ڈھائی ہے؟ ازلان سکندر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایزا اس کی طرف آنکھوں میں وہ درد دیکھ سکتی تھی جو دنیا کو نظر نہیں آتا تھا۔ ایزا خاموش تھی، اس کے پاس ازلان کے سوال کا جواب نہ تھا۔ ازلان اٹھا اور اس کے قدموں کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے ایزا کا ہاتھ تھاما۔ چلو میرے ساتھ، ہم دونوں ایک دوسرے کے گناہ گار ہیں، اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کی سزا سوچیں گے، ہو سکا تو معاف کر دیں گے، نہیں تو تم میرے سامنے بار بار آ کے کہنا کہ ازلان سکندر تم میرے مجرم ہو، مجھے بار بار میرا جرم یاد دلانا۔ ازلان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ ڈر لگتا ہے اگر تم نے پھر سے ویسا کیا تو۔ ایزا ایک ننھے بچے کی طرح ازلان سے مخاطب ہوئی۔ تو تم میرا گریبان پکڑ کر زور سے چلانا کہ ازلان سکندر تم پر میرا حق ہے، میں ایزا ازلان ہوں، کوئی عام عورت نہیں، جب تمہارا دل چاہے گا اٹھا کے پھینک دو گے، اور اگر زیادہ غصہ آئے تو جان لینا۔ ازلان مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر ایزا مسکرائی تھی۔ ایک اور چال چلی گئی تھی شطرنج میں، اور اس چال نے راجا کو رانی کے قریب لا کر کھڑا کیا تھا۔ فروا صوفے پر بیٹھ کے ان دونوں کے حق میں دعا کر رہی تھی، تبھی ایزا اور ازلان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے نیچے اترے۔ بے اختیار فروا مسکرا اٹھی۔ فروا ان دونوں کے قریب آئی اور ایزا سے لپٹ گئی۔ اب تم دونوں ہمیشہ ایسے رہنا، اور ہاں جب گوہر پہنچ جاؤ تو مجھے کال ضرور کر دینا۔ 3 سال بعد ازلان ایزا کمرے کی دہلیز پر کھڑی ہوئی اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر ازلان پر تو کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ وہ جوں کے توں سویا پڑا تھا۔ ایزا اس کے قریب آئی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ازلان سکندر، اس نے آخری جملہ چیختے ہوئے کہا، اٹھ جاؤ ورنہ ناشتہ نہیں ملے گا۔ اس طرح اٹھاتے ہیں کیا؟ ازلان ماتھے پر بل سجاتے ہوئے بولا۔ ازلان سکندر نامی شخص کو تو ایسے ہی اٹھاتے ہیں۔ ازلان نے ایزا کا بازو پکڑتے اسے جھٹکا دیا۔ لگتا ہے تمہیں بتانا پڑے گا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو کیسے پیار والے طریقے سے اٹھاتی ہے۔ یہ تیار ہیں آپ؟ 2 سال کا بچہ کمرے کی دہلیز پر کھڑا ان دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ازلان نے اپنا چہرہ التمش کی طرف موڑا۔ بیٹا اس کو پیار کہتے ہیں، ازلان نے ڈھٹائی سے جواب دیا، جبکہ ایزا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ بس کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہمیں بلال بھائی کی طرف بھی جانا ہے۔ ایزا بیڈ سے اٹھتے ہوئے التمش کی طرف بڑھی۔ کیوں؟ ازلان بیڈ پر اٹھتا ہوا بولا۔ بھول گئے نا، آج بلال بھائی کی اور فروا کی اینیورسری ہے،
وہاں ہم بھی انوائٹڈ ہیں۔ ایزا نے اسے تفصیلی آگاہ کیا تھا۔ یار ہمیں انہیں پرائیویسی دینی چاہیے، اذان کپڑے نکالتے ہوئے بولا۔ التمش آؤ ہم ناشتہ کریں۔ ایزا اذان کی بات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے التمش کو لے کر نیچے چلی گئی، جبکہ اذان مسکراتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ زندگی ایک قسم کا کھیل ہے، شطرنج کا کھیل۔ آپ کا ایک ایک عمل آپ کی چال ہے، ایک غلط چال آپ کی جیت کو ناکامی میں بدل دیتی ہے۔ اس لیے ہر وقت چکنا نہ رہیں، جہاں غلطی ہو ازالہ کریں، ازالہ ممکن نہ ہو تو سزا بھگت لیں۔ انسان ہے، انسان رہے، خدا بننے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ ختم شد۔